اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اکثر سنتے ہیں ایسے سینٹنسز لوگوں کے منہ سے، شاید تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، میرا تعلق کس کے ساتھ ہے، مجھے کس کی سپورٹ ہے، اگر بتا دیا نا تو کانپنے لگ جاؤ گے، تو لہٰذا کوئی پنگا لینے کی کوشش مت کرنا۔ اور پھر ایسے لوگ تعارف کروا دیتے ہیں سوسائٹی میں کسی مالدار آسامی کا، کسی ایسے بندے کا جس کا دبدبہ اس علاقے میں ہو، جس کے تعلق تھانے، کچہریوں، سیاستدانوں، بیوروکریٹس کے ساتھ ہوں، اور سننے والا متاثر ہو کر، خوف زدہ ہو کر گھبرا جاتا ہے کہ اوہ اچھا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، آپ جس طرح چاہتے ہیں اٹس اوکے، سوری اگر میرے سے کوئی بات ایسی ہو گئی ہو، کوئی بات اگر میری آپ کو بری لگی ہو، آئیے تشریف لائیے سر، پلیز میڈم آئیے، او چھوٹے فلانے پی این سے کہو اچھی سی ہائی ٹی کا بندوبست کرو، اچھا سا کوئی ڈنر ہو جائے، کوئی فلاں صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے تعلق بہت بڑی اسامیوں سے ہیں۔ تو بہن بھائیوں، کچھ ایسا نقشہ بن جاتا ہے، انسان سے ڈرنے لگتا ہے، فانی چیزوں سے ڈرنے لگتا ہے، غرق ہے اس کا یقین بھی، اس کا بھروسہ بھی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسانوں سے مت ڈرا کرو، حق بات کیا کرو اور صرف مجھ سے ڈرو، تم تو لوگوں سے ایسے ڈرتے ہو جیسے خدا سے ڈرنے کا حق ہو۔ اب ذرا اسی بات کو گہرائی میں سوچ و بچار سے سمجھیے۔ تعارف کروانے والے شخص کو اندھا یقین ہے، مکمل اعتماد ہے کہ جس کا نام وہ لے رہا ہے، لوگوں میں دبدبے کے لیے، اپنی پوزیشن کو مضبوط دکھانے کے لیے، اس کو اس انسان پہ اتنا بھروسہ ہے، شاید اس نے اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدے کیے ہوں، اس کی بات چیت کے، اس کی طاقت کے، اس کے مال و جائیداد کے، اس کے اختیارات کے، تو اسے یقین ہو گیا۔ اس یقین کی بدولت اس کی آواز میں، اس کی حرکات میں، اس کے عمل میں اعتماد آ گیا۔ حالانکہ طاقت دوجے کی، محنت دوجے کی، نہ جانے کتنے سال لگا کے، کھپا کے، کچھ اچھا کچھ برا کر کے وہ اس مقام کو پہنچا، اور کیش کروا رہے ہوتے ہیں ایسے نچلے طبقے والے جو ذرا سا بھی، کوئی ایک ملاقات کا بھی وقت ساتھ گزرا تھا، یا ہجوم میں ایک سیلفی ریکویسٹ کرنے پہ اتار لی گئی، اب اسی مان پہ سارے شہر کو دبایا جا رہا ہے، طاقت اس کی ہمت بن گئی کسی اور کی۔ تو بہن بھائیوں، اب ذرا سوچنا کہ انسان جسے رب پاک نے بنایا، جو مالک حقیقی ہے، جو قادر مطلق ہے، جو کائنات کا سارا انتظام سنبھالنے والا ہے، جو بادشاہ ہے اور اسی کی حکومت ہے، اسی کا سب ہے، جو بھی زمین و آسمان میں ہے، کیا کبھی تم نے یا میں نے ایسا تعارف کروایا کسی مخالف کو کہ تم جانتے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مالک وہ رب ہے جس کے اختیارات کل کائنات پہ ہیں، جس کے قبضے میں سارا جہان ہے، میرا تعلق اس ذات سے ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کیا کبھی کروایا ایسا تعارف جو ہر تعارف سے اعلیٰ ہے، ہر نسبت سے اعلیٰ ہے، سچا تعارف ہے؟ کیوں نہیں کرواتے ایسا تعارف؟ کیا ہمیں یقین نہیں کہ اللہ پاک اتنی طاقت رکھتا ہے جو اس نے اپنے کلام میں ہمیں بتایا؟ کیا صرف ہم پڑھ کر اس کلام کو اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں؟ کیا اس کے اختیارات پہ یقین نہیں؟ تعظیم بھی دل میں رکھتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، اس کا فرمان سمجھ کر چومتے ہیں، مگر
دل کو یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ وہی حقیقی مالک ہے؟ اللہ پاک صاف فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں مالک حقیقی، میں ہی ہوں ہر اختیار والا، میں ہی ہوں تمام عزتوں والا، میں ہی ہوں جو ہر شے پہ قادر ہوں۔ پھر بھی اتنا یقین بھی پختہ نہیں ہو پاتا ہمارا اللہ پاک پہ، جتنا کہ ایک انسان کے معمولی سے اختیار پہ اس پہ بھروسہ ہمارا بن جاتا ہے کہ یہ تو ہمیں اب چھڑا لے گا کسی مصیبت سے، یہ تو مدد کر دے گا، یہ کہیں فون گھما دے گا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نظر آ رہا ہے، اس نے مہنگے کپڑے پہن رکھے ہیں، اس کے گھر میں 4 گاڑیاں موجود ہیں، بہت بڑا ذمہ دار ہے، بہت بڑا پولیٹیشین ہے، یہ سب کر سکتا ہے۔ تو کیا خدا کچھ نہیں کر سکتا؟ جس نے تجھے بھی بنایا، مجھے بھی بنایا اور اس طرح کے لوگوں کو بھی بنایا اور مٹایا، اسے بھی رزق رب ہی دے رہا ہے، تجھے بھی رزق رب ہی دے رہا ہے۔ تو یہ بھروسہ کبھی دل میں نہیں جاگا کیا؟ کیا ہم بھروسہ صرف انسانوں پہ رکھتے ہیں؟ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک پہ بھروسہ، اس پہ توکل کیا ہے؟ اللہ پاک پہ جب تیرا بھروسہ ہو جاتا ہے نا، اللہ پاک پہ جب تیرا بھروسہ ہو جاتا ہے نا، تو دنیا کے انسان تو کیا، پوری کائنات کی مخلوقات بھی تیرے سے خوفزدہ ہو جاتی ہیں، ساری بلائیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں، کیونکہ تیرے دل میں موجود اٹل یقین کا نور، اس کی روشنی تیرے سے انسان کو تو کیا، جنات کو، وحشی جانوروں تک کو بھگا دیتی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے قصوں میں اکثر سننے میں، پڑھنے میں آتا ہے کہ فلاں بزرگ کسی جنگل سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور عام ساتھی بھی تھے کہ اچانک ایک وحشی شیر آ گیا، باقی عام لوگ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اس سے پہلے کہ شیر ان کی طرف لپکتا کہ اس کی نظر بزرگ پہ پڑی اور وہ پچھلے پاؤں لوٹ گیا۔ ایسا کیسے ہوا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا صرف یہ ہے بہن بھائیوں کہ وہ اللہ کا بندہ جو اپنے رب پہ صدقے دل کے ساتھ یقین رکھتا ہے، اس کے دل میں یہ یقین اس حد تک پختہ تھا کہ اگر ایک پتا بھی ہلتا ہے تو وہ میرے رب کے حکم کے بنا نہیں ہل سکتا۔ اگر میری موت اسی شیر کے ہاتھوں لکھی ہے اور رب کا حکم ہے تو میں بھاگ کر بھی جان نہیں بچا سکتا۔ تو یہ فکرے سننے میں آتے ہیں ان ولیوں کے کہ انہوں نے شیر کو للکار کر کہا کہ اے اللہ کے کتے، اگر تو مجھے چیرنے پھاڑنے آیا ہے تو اپنا کام پورا کر، اور اگر یہ مقصد نہیں تو میرا راستہ چھوڑ دے۔ یہ ہے وہ یقین اپنے رب پاک کے فیصلوں پر، یہ ہے وہ کیفیت تسلیم و رضا کی کہ جو ہوگا اللہ کی مرضی پہ ہوگا۔ یہ مشکلوں کے وقت، یہ ڈر کے وقت وہی وحشی شیر ہیں جن کے آگے اگر ڈٹ جاؤ تو کامیابی انسان کی ہوتی ہے، تو کامیابی اس انسان کا مقدر ہو جاتی ہے جو ڈٹ کر کھڑا ہو مصیبتوں کے سامنے کہ جو ہوگا سو ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کو بھروسہ ہے کہ ان کا تعلق ایک عظیم ترین ہستی سے ہے جس کے پاس ہر اختیار ہے، اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا بھی عزت والوں میں، انعام والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، بلکہ ان کے ایمان کے اندر یہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ تو بھروسہ اپنے رب پہ، یقین اپنے رب پہ کہ وہ تھام لے گا، اور یہی حالت اس وقت ہوتی ہے جب ذرا سا کوئی شبہ ڈال دے کہ فلاں گھر میں یا کمرے میں کوئی بدروح موجود ہے، کوئی جن بھوت موجود ہے، نظر نہیں آتی مگر نقصان دیتی ہے۔ تو جس انسان کے دل میں یہ بات مضبوط ہے کہ اگر میرا خاتمہ اسی بلا کے ہاتھوں لکھا ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا اس تقدیر کو، تو اللہ کے بندے وہاں بھی مطمئن کھڑے رہتے ہیں اور انہیں کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی غم نہیں توڑ سکتا، اور وہ بلائیں ان جگہوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔
قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہی رب پاک نے بات شروع کی تو اشارہ دے دیا کہ یہ وہ کلام ہے، اس قوتوں والے کا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں، بس اس یقین پہ۔ تو جب کلام میں شک نہیں تو کلام والے میں بھی شک نہیں، بس اس یقین پہ اپنی زندگی لے آؤ تو کوئی شے تمہیں ڈرا نہ سکے گی۔ اپنی ہستی کو فانی چیزوں کے خوف سے نکالنے کا واحد یہی راستہ ہے، اپنے پروردگار پہ یقین، اس کے ہر فیصلے پہ یقین۔ اب اس بات کے آخر میں ایک واقعہ جو میں نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے مختلف بیان میں سنا کہ کہیں ایک دور میں کسی ملک میں قحط پڑ گیا، سب لوگ وہاں سے ہجرت کرنے لگے، گھر بار چھوڑنے پڑ رہے تھے، پریشانیاں تھیں، سب کوچ کر رہے تھے کہ ایک آدمی انہیں نظر آیا جو اس پریشانی میں بھی تر و تازہ تھا، سکون میں تھا اور ہجرت بھی نہیں کر رہا تھا اس علاقے سے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے سکون میں کیسے جب کہ قحط پڑ چکا ہے؟ تو اس آدمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا بڑی تسلی کے ساتھ کہ مجھے کیا فکر، کیونکہ میں جس کا ملازم ہوں، جس کا غلام ہوں، وہ بہت امیر آدمی ہے، اس کے پاس مجھے رزق کی کوئی کمی نہیں۔ اب سوال پوچھنے والوں نے دل میں سوچا کہ ایک انسان کی امارت پہ، اس کی طاقت پہ، اس کے اختیار پہ، اس کے غلام کو اتنا بھروسہ کہ اس مصیبت، اس پریشانی میں بھی وہ ذرا بھر بھی پریشان نہیں۔ تو جو ہمارا رب پاک ہے وہ تو قادر و مطلق ہے، ہر شے پہ قادر ہے، رزق دیتا ہے مخلوقات کو، رزق دیتا ہے ہر مخلوق کو، اور میرا بھروسہ اس پہ اتنا بھی نہیں کہ وہ مشکل میں ساتھ دے گا۔ کیا میرا یقین اتنا بھی نہیں اپنے اللہ پاک پہ جتنا کہ اس غلام کا اپنے آقا پہ ہے؟ تو بہن بھائیوں، اس بات کو اپنے دل میں سوچو، اپنے ضمیر پہ پرکھو کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ کیا اللہ کی، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے جھوٹے تو نہیں؟ کیا ہمیں یقین بھی ہے کہ کوئی ہمارا رب ہے؟ اور اگر یقین ہے کہ رب ہے تو میرا تعارف ہے کہ میں اللہ کی بندی ہوں، میرا تعلق اللہ سے ہے، میری نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور تم نہیں جانتے کہ میرا مالک کتنے اختیار والا ہے، اس کے تعلقات، اس کے اختیارات پوری کائنات پہ چلتے ہیں، اس سے بڑا کوئی طاقت والا نہیں۔ مجھے فخر ہے اپنے اس تعلق پہ کہ وہ تیرے دنیا کے آقاؤں کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ میں اتنی پر اعتماد ہوں اپنے مالک پہ، اتنی مضبوط ہوں، میرے قدم مضبوط ہیں، کیونکہ مجھے یہ مضبوطی میرے رب پاک کے ساتھ نے دی ہے، اس پہ یقین نے دی ہے۔ مجھے خوف ہے تو فقط اپنے رب پاک کا، نہ کسی انسان کا، نہ جنات کا، نہ شیطان کا، اور نہ کسی حیوان کا۔ میری زندگی میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، میرے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آتا ہے اور جو بھی معاملہ پیش آئے گا وہ سب اس کے علم میں ہے، اس کے علم سے باہر کوئی شے نہیں۔ میرا یقین اس کی طے شدہ تقدیر پہ ہے جو اس نے میرے لیے منتخب کر دی۔ میں سر جھکاتی ہوں، وہ جس حال میں رکھے گا میں اس سے راضی ہوں۔ تو میرے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یہ اصل اور سچا تعارف ہے تم لوگوں کا بھی، ہم لوگوں کا بھی، اللہ کے ہر بندے کا، کہ وہ کس عظیم ہستی کا غلام ہے۔ اس اختیار کو پہچانو بیٹا، یہ کائنات پھر تیری ہے، وہ عزتوں والا مالک، وہ خالق تجھے بھی عزت بخشے گا۔ سر جھکانا ہے تو خالق حقیقی سچے بادشاہ کے آگے جھکانا ہے۔ فانی کے تعارف پہ فخر مت کرنا، فخر فقط اپنے رب پہ کر، اس کے اختیار پہ کر،
اس کی طاقت پہ کر۔ اگر پار لگنا ہے، اگر اپنا بیڑا اس طوفان میں تارنا ہے تو فخر اس سے، تو نسبت اسی سے۔ اس آزمائش کے طوفان میں، اس جہان کے امتحان میں اگر کامیاب ہونا ہے تو تیرا تعلق رب پاک سے ہونا چاہیے، وہی تیرا فخر ہونا چاہیے، وہی تیرا یقین ہونا چاہیے، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ فی امان اللہ۔